اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں میں جھوٹ بولنے کی رخصت دی ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الکذب فی 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں پر جھوٹ بولنے کی رخصت دی ہے، اجازت دی ہے۔ پہلی چیز فی الحرب، جنگ میں، دوسری وفی الاصلاح بین الناس، لوگوں کے مابین، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، اور تیسرا وقول الرجل لامرأته، خامن کا اپنی بیوی کے ساتھ بات کرنے میں۔ وفی روایت، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے وحدیث الرجل امرأته وحدیث المرأة زوجها، آدمی کا اپنے بیوی سے اور بیوی کا اپنے خامن کے ساتھ گفتگو کرنے میں۔ اب ذرا تفصیل سمجھیں اس حدیث کی۔ جن 3 مقامات، مواقع کا ذکر کیا گیا حدیث کے اندر، جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، رخصت دی گئی ہے۔ حالانکہ جھوٹ بولنا ایک بری عادت ہے، بڑا رذیل فعل ہے، برا فعل ہے، اس لیے اس کے مفاسد، ان کی برائیوں کے پیش نظر اسے سب برائیوں کی جڑ، ام الخبائث قرار دیا گیا۔ ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میں اپنی عادات کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ فقط تو جھوٹ چھوڑ دے۔ انہوں نے جھوٹ چھوڑ دیا اور جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے وہ تمام حرکتوں سے باز آ گئے۔ اگر وہ چوری کرنے جاتے تو فوراً ان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میں نے چوری کی، حالانکہ میں ان سے وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو یہ تو پھر جھوٹ ہو جائے گا، حالانکہ میں چوری کرنے لگا ہوں، تو وہ اس چوری سے باز آ گئے۔ کوئی اور برا فعل کرنے لگے تو فوراً ذہن میں آ گیا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ تو نے یہ حرکت کی ہے تو پھر مجھے جھوٹ بولنا پڑ جائے گا، حالانکہ میں کر رہا ہوں، تو اس گناہ سے بھی، اس برے فعل سے بھی باز آ گئے۔ اسی طرح کرتے کرتے ایک جھوٹ چھوڑنے سے تمام حرکتوں سے وہ باز آ گئے۔ اس قدر عظیم گناہ ہونے کے باوجود جن 3 کاموں کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے، اس سے سمجھ آتی ہے کہ یہ بہت اہمیت کے حامل افعال ہیں کہ جن کے لیے جھوٹ بولنا بھی حلال ہو گیا ہے۔ پہلا، جنگ، جسے جہاد کہا جاتا ہے، اس میں دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے اگر جھوٹ بول لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ پہلا یہ۔ دوسرا، صلح، لوگوں کی آپس میں صلح کروانا، ناراضگی کی زیادہ سے زیادہ مدت، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے 3 دن ہے، اس کے بعد ناراض رہنا حرام ہے، مگر کوئی حرام کام کا مرتکب ہو رہا ہو تو اس سے بچانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ تیسرا، میاں بیوی، نیک بیوی دنیا کا بہترین سامان ہے، بہترین نعمت ہے۔ اگر کسی وجہ سے روٹھ جائے، بیوی روٹھ جائے، اسے منانے کے لیے بیوی کی جھوٹی تعریف کر دی جائے یا اس سے کوئی اور غلط بیانی کر دی جائے تو جائز ہے، کیونکہ اسلام خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کو، اس کے استحکام کو بڑی اہمیت دیتا اور ہر صورت میں اسے مضبوط سے مضبوط تر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی حساسیت کے پیش نظر انہیں ہر حال میں درست رکھنا یہ شریعت کا مقصود ہے، مقصود شریعت ہے۔ اس میں کوتاہی بہت زیادہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ 3 مواقع ہیں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، رخصت دی ہے۔